آج گرمی صبح ہی سے اپنا اثر دکھانا شروع کر چکی تھی۔ ہوا میں بہت گھٹن تھی۔ چھوٹے سے کچن میں پنکھا چل رہا تھا، مگر اس کی پھڑپھڑاہٹ سے گرمی کم ہونے کی بجائے اور بھی واضح لگنے لگی۔ ہینا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے جماتے ہوئے جلدی سے اپنی فائلیں سمیٹی۔ ماں، میں جا رہی ہوں، آج میرا انٹرویو ہے، ہینا نے آواز دی اور چپل کی دھپ دھپ کے ساتھ کچن کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ ماجدہ بیگم چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی، پسینے میں بھیگے چہرے پر تھکن چھپی ہوئی تھی۔ رک جاؤ ہینا، پہلے ناشتہ کر کے جاؤ، بن گیا ہے، خالی پیٹ مت نکلو، یہ لو روٹی کھا لو۔ ماجدہ صاحبہ نے ہینا کے آگے روٹی اور سالن کی پلیٹ رکھی۔ اماں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی نوکری ملنے کی امکان کم ہے، اوپر سے لیٹ جاؤں گی تو جو تھوڑی بہت امید ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی، ہینا نے مایوسی سے کہا۔ مایوس نہیں ہو بیٹا، جاؤ، ضرور مل جائے گی تمہیں نوکری، اتنے اچھے نمبر ہیں تمہارے۔ اچھے نمبر سے کچھ نہیں ہوتا ماں، یہ پاکستان ہے، یہاں گریجویشن کی اوقات بھی میٹرک جیسی ہے، آپ بس دعا کیجیے گا۔ اچھا، آپ کی دعائی تو پڑی ہوئی ہے نا؟ ہینا نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پڑی ہے 2 دن کی، تم اب بے فکر ہو کر جاؤ۔ ماجدہ بیگم نے بیٹی کو رخصت کیا۔ بیوہ ہوئے انہیں کئی سال بیت گئے تھے۔ ہینا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا مگر اپنا تھا۔ ساری عمر سلائی کڑھائی کر کے بیٹی کو پڑھایا تھا۔ کچھ ہینا نے بچوں کو ٹیوشن دے کر اپنا خرچہ نکالنا شروع کیا۔ جوان بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھر کو کرائے پر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی ہینا کو بمشکل گریجویشن کروا کر وہ اسے آگے نہ پڑھا سکی۔ ہینا خود بھی حالات کی وجہ سے آگے پڑھنے کی بجائے نوکری کی تلاش میں تھی تاکہ گھر کا کچھ خرچہ نکل سکے۔ انہی پریشانیوں میں ایک اور دکھ ہینا کے حصے میں لکھا گیا۔ جب علم ہوا ماجدہ بیگم کو جگر کا مسئلہ ہے۔ دن بدن ان کی ڈھلتی طبیعت کی وجہ سے ہینا اور شدت سے نوکری کی تلاش میں جٹ گئی۔ ایک جگہ جاب کے لیے انٹرویو دیا تو سامنے اپنی سے دگنی عمر کی خباثت بھری نظریں دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ دکھی ہوتی وہاں سے نکلی۔ ہینا سست قدموں کے ساتھ بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی۔ سنہری آنکھیں تھکی تھکی سی تھی، سفید چہرہ دھوپ کی تمازت میں تپا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی جب ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزری، پھر اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ہینا نے نظریں سامنے جما لی۔ اتنی دوپہر کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رک گئی، ہینا نے دل کو مضبوط کیا۔ تبھی سانولی سی رنگت کا شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ حلیے سے ڈرائیور لگ رہا تھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے میڈم؟ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہینا نے غصے سے اسے گھورا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ جاؤ یہاں سے، تم سے کسی نے مدد مانگی ہے؟ ہینا کی آواز اب کے گاڑی میں بیٹھے شخص کے کانوں تک گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ ڈرائیور گاڑی کی طرف آیا۔ ہینا بس کے آنے کی دعا کرنے لگی جب وہ پھر سے گاڑی سے نکلا۔ میڈم، بس نہیں آئے گی، آگے سٹرائک کی وجہ سے راستے بند ہے، اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو بتائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈرائیور اس بار مؤدب انداز میں بولا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی خدمت خلقہ، میری ٹانگیں سلامت ہے، آپ جا سکتے ہیں، ہینا نے درستگی سے کہا۔ ڈرائیور گاڑی کی جانب آیا۔ اگلے ہی پل گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ ہینا نے گہری سانس بھری۔ اب اسے خود ہی جانا پڑنا تھا۔ وہ موبائل پر لوکیشن دیکھ کر خود ہی قدم بڑھانے لگی۔ پیدل چلنے کی وجہ سے وہ 25 منٹ لیٹ پہنچی تھی، اوپر سے گرمی اور پسینہ، اس کا برا حال تھا۔ ریسپشنسٹ نے بڑی حقارت سے اسے دیکھا۔ انٹرویو کی کال آئی تھی؟ ہینا نے بڑی امید سے پوچھا۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، انٹرویو ہو چکے ہیں، ریسپشنسٹ نے منہ بنا کر کہا۔ ہینا نا امید ہوتی وہاں سے مڑ گئی۔ تبھی اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ وہ ریسپشنسٹ ہی تھی۔ آپ نے پی اے کے لیے انٹرویو دینا ہے نا؟ جائیں جلدی، ماریا نے ہینا کو کہا۔ ہینا بکھلائی سی بغیر دروازہ نوک کیے اندر چلی گئی۔ فیضان ملک نے آئی برو اچکا کر ہینا کو دیکھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری سر، اٹس اوکے، بیٹھیں۔ فیضان کے کہنے پر ہینا اس کے سامنے بیٹھی۔ فیضان اس کی سی وی پڑھ رہا تھا۔ گریڈز تو آپ کے بہت اچھے ہیں مگر کیا سر؟ مگر کوالیفیکیشن بہت کم ہے اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ فیضان کے کہنے پر ہینا نے سر جھکا لیا۔ مگر آپ کی قابلیت بتا رہی ہے، رسک لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فیضان نے مسکرا کر اس کی سی وی اس کی جانب بڑھائی۔ ہینا نے خوش ہوتے اسے تھام لیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ وہ خوش ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل سے اپنے ٹائم پر آ سکتی ہے؟ فیضان نے تصدیق چاہی۔ جی سر، آپ جانتی ہیں نا پی اے کے کام، ہمیں دیر رات کو بھی سائٹ پہ جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہینا سر ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔
ہینا کے جاتے ہی آفس میں بنے دروازے سے کوئی نکل کر باہر آیا۔ فیضان نے اس کی جانب دیکھ کر سوالیہ انداز میں بھویں اٹھائی۔ مقابل کا کہکا گونج اٹھا۔ میسم رضا ہنس رہے ہیں؟ اسٹرینج۔ فیضان ملک نے تالی بجائی۔ ویسے تو نے اس لڑکی کو ہی نوکری پر کیوں رکھا؟ فیضان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کہیں محبت تو نہیں ہوگی لالے؟ فیضان نے مسکرا کر پوچھا۔ میسم نے نفی میں سر ہلایا۔ میسم رضا کو محبت نہیں ہو سکتی۔ میسم نے ہاتھوں کو اٹھا کر انگڑائی لی۔ دیکھ لے، محبت سے انکاری لوگوں کو بڑی شدید محبت ہوتی ہے، فیضان نے رازداری سے کہا، مگر وہ سر جھٹک گیا۔ محبت میسم کے لیے نہیں بنی۔ ہنا کچھ پرسکون سی گھر گئی تو ماجدہ بیگم درد سے کرا رہی تھی۔ ہنا پریشان ہوتی انہیں دوائی کھلانے لگی۔ ماجدہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ اتنا خوار ہو کر آئی تھی، آتے ساتھ ہی ان کی خدمت میں لگ گئی۔ اگلی صبح ہنا وقت سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیلے رنگ کے سوٹ میں اس کا سفید رنگ کھل رہا تھا۔ وہ سادہ سے سوٹ میں بھی چمکتی تھی، اسی لیے ماجدہ بیگم کو خوف آتا تھا اس کی خوبصورتی سے۔ انہوں نے سادہ روٹی ہنا کے آگے رکھی۔ سالن کوئی نہ تھا۔ راشن ختم ہو گیا ہے ہنا، میں لے آتی ہوں امجد انکل سے۔ اس نے کریانے والے کا نام لیا۔ ادھار نہیں دیں گے وہ اب، جوتیاں رگڑنا ہی قسمت میں رہ گیا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، جاب لگ گئی ہے میری، کل سے کام پر جانا ہے، اور آج کچھ بچوں کی فیس کے پیسے بھی آ جائیں گے۔ آپ راشن لے آنا اور پچھلا ادھار بھی واپس کر آنا۔ ابھی میں نکلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھی۔ اس نے ایک نظر اس سادہ روٹی پر ڈالی جو ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر قدم چھوٹے سے بے رنگ سے گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی بھی بس سٹاپ 2 ٹرن لینے کے بعد آنا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے 8 بجے گلیوں میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ بائیں جانب مڑی، پوری گلی سنسان تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ ہنا نے اپنے دل کو مضبوط کیا، وہ پیچھے نہیں مڑی۔ اسے اتنا تو گھر سے پہلی بار نکلتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ دنیا بہت خطرناک ہے، خاص طور پر عورت ذات کے لیے۔ اس لیے اسے بنا گھبرائے چلتے جانا ہے۔ پھر وہ اسے اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ وہ مرد شکل سے ہی لگ رہا تھا کیسی نیت کا ہوگا۔ وہ ہنا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہنا نے کچھ فاصلہ بنایا مگر وہ شخص پھر اس کے قریب ہو گیا۔ ہنا نے اپنی گرفت اپنے بیگ پر بڑھائی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے اس کی جوتی ٹوٹ گئی۔ ہنا کو جی بھر کر رونا آیا تھا۔ وہ دوسرے سٹاپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی آج پھر وہی گاڑی اس کے سامنے رکی۔ ہنا نے گھور کر اس گاڑی کو دیکھا۔ آج ڈرائیور باہر نہیں نکلا تھا، گاڑی خود ہی چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی واپس اسی جگہ آ گئی۔ ہنا نے خوفزدہ ہو کر گاڑی کو دیکھا، جس کے کالے شیشے اندر کا حال احوال بتانے سے قاصر تھے۔ چند منٹ بعد ڈرائیور باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ وہ اسے ہنا کے پاس رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہنا نے حیرانگی سے اس شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ اس میں جوتی تھی۔ ایک پل کو ہنا کا دل کیا یہی جوتی اس ڈرائیور کے سر پہ مار دے، مگر نہ تو وہاں ڈرائیور تھا اور نہ ہی ہنا ایسا کچھ کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ تبھی خاموشی سے جوتی پہنی، تب تک بس آ گئی۔ وہ بس پر سوار ہوئی، پھر آگے سے رکشہ لیا۔ رکشہ ایم آر انٹرپرائزز کے آگے رکا۔ اس نے سر اٹھا کر پرشکوہ سی بلند بالا بلڈنگ کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت بلڈنگ تھی، کل تو وہ ہڑبڑاہٹ میں دیکھ ہی نہ سکی۔ خیر کم ہڑبڑی تو آج بھی نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ وقت کا کوئی احساس ہے؟ مس ہنا آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی وہ آگے ہی بڑھ رہی تھی کہ ریسپشنسٹ نے اسے گھورا۔ ہنا ہڑبڑا گئی۔ وہ میری جوتی۔ ہنا خاموش ہو گئی۔ اسے کیا بتاتی اس کے ساتھ راستے میں کیا کیا ہوا ہے۔ ہنا نے سر جھکا کر چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائیں، تبھی وہاں فیضان آ گیا۔ مس ماریہ، آپ یہاں کی باس لگتی ہیں جو ہمارے امپلائی پر روب جا رہی ہیں۔ فیضان کی سخت آواز پر ماریہ ہڑبڑا گئی۔ مس ہنا، آر یو اوکے؟ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا، سنہری آنکھوں میں لال ڈورے واضح تھے۔ فیضان کا دل شدت سے دھڑکا۔ یس سر، سوری میں پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی ہوں، تبھی لیٹ ہو گئی، ہنا نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ اوہ سوری مس ہنا، کل میں آپ کو بتانا بھول گیا، آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کمپنی کی جانب سے ملے گی۔ فیضان کی بات پر ہنا نے سر اٹھایا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج باس نے آنا ہے آفس، ان کی میٹنگ ہے، اس کے بعد وہ آپ کا چھوٹا سا انٹرویو لیں گے۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، رمشا آپ کو کام بتا دیں گی۔ انٹرویو؟ ہنا نے حیرانگی سے کہا۔ آپ باس نہیں ہیں؟
اس نے معصومیت سے کہا۔ فیضان مسکرا دیا۔ فیضان کے ساتھ اپنے آفس میں بیٹھا میثم رضا بھی کیمرے کی آنکھ سے اس کے چہرے کو تکتا مسکرا دیا۔ نہیں مس ہنا، میں بھی باس ہوں آپ کا، مگر کمپنی کے CEO میثم رضا سے آپ کی ملاقات آج ہوگی۔ اوکے سر، تھینک یو۔ وہ سر ہلاتی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بیگ سے سامان نکالنے لگی۔ اپنی ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ آن کیا اور رمشا کا سمجھایا ہوا کام کرنے لگی۔ لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ایک دم لیپ ٹاپ نے کام کرنا بند کر دیا۔ ہنا حیران ہوئی۔ اس نے 2-3 دفعہ بٹن دبایا مگر نہ ڈانٹ۔ اف خدایا، آج کا دن ہی منحوس ہے، ہم غریب ہی کیوں پستے ہیں ہمیشہ۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مس ہنا، سر فیضان آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ تبھی اپنا نام پکارنے پر اٹھی اور ہڑبڑی میں سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے نکل گیا تھا، مگر اس کے کولون کی خوشبو ہنا کتنی دیر محسوس کرتی رہی۔ ہنا، اندر بلا رہے ہیں، جاؤ۔ ہنا اس بار دروازہ نوک کر کے اندر چلی گئی۔ فیضان بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا، نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سر، یہ ہے وہ لڑکی ہنا، کافی سمجھدار ہے۔ فیضان کے کہنے پر ہنا اور میثم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جانے کیا تھا میثم کی آنکھوں میں، ہنا نے نظریں پھیر لوں۔ میثم کی کالی آنکھیں مسکرائی۔ مجھے سمجھدار کے ساتھ قابل لڑکی چاہیے فیضان، جو سب دیکھ بھال کر لے۔ تم جانتے ہو میرے یہاں سے وہاں چکر لگتے رہتے ہیں، اور میں فیمیل کی نسبت میل اسسٹنٹ کو پریفر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹس پر بھی جانا ہوتا ہے، جو ایک لڑکی کے لیے سیف بات نہیں۔ اس کی فکر مت کریں باس، میری مس ہنا سے اس بارے میں بات ہو گئی ہے۔ جی سر، ہنا نے بھی جلدی سے کہا، کہیں اس کا باس نکال ہی نہ دے۔ نیلے رنگ کے سادہ سی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے سفید رنگ کے شپون کی دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے رکھا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں بھی اس کا متناسب سراپا جچ رہا تھا۔ میثم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ تو مس ہنا رائٹ، آپ میں ایسا کیا خاص ہے کہ ہم آپ کو نوکری دیں؟ سر، آپ مجھے رکھ چکے ہیں، مجھے کل ہی ہائرنگ لیٹر مل چکا ہے، یقیناً کسی پریفرنس پر تو میں پوری اتری ہوں جو کل مجھے ہائر کر لیا گیا۔ وہ اتنی بھی غائب دماغ نہیں تھی۔ میثم کے ساتھ فیضان نے بھی داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے مس ہنا، آپ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ میرے لیے کافی بنا کر لائیں۔ میثم نے سامنے پڑا لیپ ٹاپ کھول کر کہا۔ ہنا نے حیرانگی سے میثم کو دیکھا، پھر فیضان کو، جو اسے کافی لانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے مس ہنا، فیضان نے ہنس کر کہا۔ ہنا کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا، کیونکہ پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ صبح جاتی، کام کرتی اور شام کو گھر۔ اسے بس جلدی سے مہینہ ختم ہونے کا انتظار تھا۔ مہینہ ختم ہوتا اور اسے اس کی پہلی تنخواہ ملتی۔ معزہ بیگم بھی کچھ بہتر تھی۔ جمعرات کا دن تھا، دفتر کا ماحول خاصا سنجیدہ تھا۔ باہر گرمی کی شدت ویسے ہی تھی جیسے اندر کام کی۔ ہنا خاموشی سے لیپ ٹاپ پر جھکی فائلز کمپوز کر رہی تھی۔ فیضان ایک میٹنگ میں مصروف تھا اور میثم کسی سائٹ پلان کے سلسلے میں کچھ ضروری میلز دیکھ رہا تھا۔ اچانک میثم کی نظر ہنا کی طرف گئی۔ وہ کسی میل امپلائی سے بات کر رہی تھی۔ وہ شخص بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہنا کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ انجان اسے کچھ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی۔ میثم نے کچھ دیر اسے بغور دیکھا، جیسے کچھ تلاش رہا ہو۔ ہنا مسکرائی تھی۔ تبھی میثم اٹھا، لمبے لمبے قدموں سے اس کے ڈیسک تک آیا۔ مس ہنا، یہ کیسے آپ نے کلائنٹ کی فائل فارمیٹ کی ہے؟ یہ طریقہ ہے کام کرنے کا؟ میثم کی آواز سخت تھی۔ آنکھیں اس میل امپلائی پر تھیں جو میثم کو دیکھ کر وہاں سے 9-2-11 ہو گیا تھا۔ ہنا ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی اور سکرین میثم کے سامنے کی۔ سر، میں نے وہی کیا جو رمشا نے بتایا۔ اگر رمشا نے کہا ہوتا کہ فائل کو آگ لگا دو تو آپ لگا دیتی؟ میثم کی آواز کا طنز اس کے دل پر چوٹ بن کر لگا۔ تھوڑی سی سمجھ خود بھی استعمال کرنا سیکھے۔ آپ یہاں کھیلنے نہیں آئی، یہ کہتے ہوئے وہ واپس پلٹا، مگر پھر رک گیا۔ اور ایک بات اور، یہاں آپ کام کرنے آئی ہیں، دوستیاں کرنے نہیں۔ یہ جملہ ہنا کے اندر جیسا دھماکہ کر گیا۔ اس نے نظریں جھکائیں، سنہری آنکھوں میں نمی تیر گئی، چہرہ سرخ ہوا، نہ جانے شرمندگی سے یا ضبط سے۔ میثم پلٹ کر جا چکا تھا، مگر ہنا کا دل ابھی وہیں تھما کھڑا تھا۔ اس نے فائل بند کی، آہستہ سے کرسی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ یہ آفس کی لابی میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا، جہاں سکریپ وغیرہ پڑا ہوتا تھا۔ دیوار سے سہارا لے کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ 2 آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ کیا واقعی میں اتنی نالائق ہوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔
بس اللہ اور کتنی آزمائش۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ میسم جو فیضان کو کہہ کر باہر آیا تھا کہ سائٹ پلان کا فالو اپ لینے جا رہا ہوں، دراصل کیمرے سے ہنا کے باہر جانے کا منظر دیکھ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو ہنا کو یوں ہی روتے دیکھا۔ دل میں کچھ ٹوٹا، وہ بے چین سا ہوا۔ میں نے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیوں اتنا برا لگ رہا ہے یہ سب؟ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور نیچے نگاہ کی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے میسم؟ تم تو سخت رہنے کے عادی ہو، کسی کی آنکھ کے آنسو کیوں ہلا رہے ہیں تمہیں؟ لیکن اس سوال کا جواب خود میسم کے پاس بھی نہ تھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس اندر آیا، فیضان کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، اتنا غصہ؟ حالانکہ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی۔ ہاں جانتا ہوں، زیادہ ڈانٹ دی ہے میں نے۔ فیضان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہنسا۔ لالے، تم تو خود ہی بدلنے لگے ہو، واقعی معاملہ دل کا نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میسم کچھ نہیں بولا، بس ایک بار پھر ہنا کی خالی ڈیسک کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ ہنا واپس اپنے ٹیبل پر آئی اور اپنا کام ٹھیک کرنے لگی۔ چہرے پر رونے کے کوئی آثار نہیں تھے، وہ مگن سی کام کر رہی تھی۔ اس کا شفون کا دوپٹہ اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھے پر گرا۔ اپنے آفس میں بیٹھے میسم کی نظریں کیمرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا مضبوط انداز ہی میسم کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ مس ہنا، میری کافی، میسم نے اسے کال کر کے کہا۔ ہنا نے کریڈل رکھ کر بچوں جیسا منہ بنایا اور اس کی نقل اتاری۔ میسم اس کے انداز پر کہکا لگا گیا۔ فیضان نے حیرانگی سے میسم کو دیکھا۔ میسم رضا ہنس رہا ہے، بڑی بات ہے بھائی۔ فیضان نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہنا کافی لے کر اس کے آفس آئی۔ سر، وہ اسے کافی کا کہنے لگی تھی کہ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، مگر اس کا پاؤں جانے کس چیز پر آیا تھا، وہ پھسلی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، میسم نے اسے فوراً سنبھالا۔ وہ میسم کے بازوؤں میں تھی، آنکھیں گرنے کے خوف سے میچ رکھی تھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میسم اس لمحے میں کھو گیا تھا، جبکہ وہ لرزتی ٹانگوں سے کھڑی خود کو کمپوز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح وہ آفس پہنچی۔ 5 منٹ میں کافی لے کر آئے۔ حکم آ گیا۔ کافی بنانے والی بنا کر رکھ دیا ہے، وہ بڑبڑائی۔ مس ہنا، آپ لیٹ ہیں۔ سر، کافی بنانے میں ٹائم لگتا ہے، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ میری کافی کی دکان ہے جو جھٹ پٹ بنا لوں۔ آپ بحث بہت کرتی ہیں مس ہنا، آپ کی یہ بحث آپ کی جاب کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وہ سنجیدہ سپاٹ لہجہ اپناتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی۔ آئی ایم سوری سر۔ اسے خود حیرانی ہوئی، وہ بدتمیز اور بحث کرنے والی تو کبھی بھی نہ تھی، مگر بے خوابی اور گھر کے حالات نے اسے چڑچڑا کر رکھا تھا۔ تبھی وہ صبح ہی چڑ گئی۔ کل ہم نے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹ پر جانا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو جائے، آپ اپنے گھر میں انفارم کر کے آئیے گا۔ وہ سر ہلا کر باہر آ گئی۔ 5 بجے کام سے فارغ ہو کر وہ گھر آ گئی تھی۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، روٹی کھا لو، ماجدہ بیگم نے اسے دیکھ کر کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھوک نہیں ہے ماں، وہ تھکے سے لہجے میں بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور بستر میں گر کر آنکھیں بند کر لی۔ زیادہ تھک گئی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تجھے؟ ہنا، کسی نے بدتمیزی تو نہیں کی یا آفس میں کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا امی، بس تھکاوٹ تھی، اب اتر گئی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولی۔ اچھا اماں، کل میں نے سائٹ پر جانا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ اب وہ دونوں سائٹ پر موجود تھے۔ وہ میسم کے ساتھ ایک پرانی عمارت کے کھنڈرات دیکھنے آئی تھی۔ جب بارش اچانک شروع ہو گئی، تاریخ، تنہائی اور بارش، سب کچھ جیسے وقت کے دائرے میں قید ہو گیا تھا۔ بارش اچانک شروع ہوئی تھی۔ پہلے بوندیں دھیمی تھی، مگر چند لمحوں میں ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ سائٹ کا معائنہ جاری تھا، مگر موسم نے روک لگا دی۔ ہنا نے سفید سوٹ پہنا تھا، دفتر سے جلدی نکل کر سیدھا سائٹ پر پہنچی تھی۔ بارش میں بھیگتے کپڑوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا، مگر کچھ کہے بغیر وہ خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کنارے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ میسم، جو دور ایک سپروائزر سے بات کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، جیسے کچھ سوچا ہو، پھر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ خاموشی سے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ہنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ پہن لے مس ہنا۔ میسم کی آواز ہموار اور رسمی تھی۔ آپ کا سوٹ سفید ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا۔ ہنا کو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ اور بھی دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے کوٹ تھامتی ہوئی اپنے کندھوں پر رکھ گئی۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا۔
میسم نے ہلکی سی گردن ہلائی اور واپس پلٹ گیا، مگر ہنا کی نظریں اس کی پشت پر جم گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ دفتر کے اصولوں اور رسمی لہجوں کے پیچھے کوئی اور بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ سائٹ کا دورہ مکمل ہوا تو دونوں ایک چھوٹے سے سائے تلے رک گئے۔ ہنا نے گہرا سانس لیا، فائل بند کی۔ اب چلے سر؟ آج ماجدہ بیگم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ آج جلدی جانے کی مطمئن تھی۔ میسم نے سر ہلایا، لیکن پھر یاد آتے بولا، لنچ کیا تم نے؟ ہنا نے نظریں چرائی، نہیں، ٹائم نہیں ملا، گھر جا کے کر لوں گی۔ میسم کچھ دیر چپ رہا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میسم نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی۔ سر، میں واقعی ٹھیک ہوں، عادت ہے ایسے دن کی۔ غلط عادت ہے، وہ ٹوک کر بولا، اور ویسے بھی مجھے بھوک برداشت نہیں، واپس جاتے جاتے ہمیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میسم نے کہا تو وہ چپ کر گئی۔ ریسٹورانٹ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ ہال میں ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ میسم نے اندر آ کر ایک قدرے الگ میز چنی، جہاں دائیں جانب کھڑکی تھی اور باہر درختوں کا ہلکا سایہ جھلک رہا تھا۔ ویٹر مینیو دے کر چلا گیا تو دونوں چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ ہنا نے نظریں مینیو پر جمائی، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ وہ کبھی کبھی میسم کو دیکھتی۔ کیا کھاؤ گی؟ کوئی سادہ سا کھانا، زیادہ بھوک نہیں ہے، ہنا نے کہا۔ پھر چکن کڑھائی اور روٹی یا دال چاول؟ دال چاول بہتر ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ آرڈر کے بعد کچھ لمحے خاموشی رہی۔ کھانے کے بعد جب پانی کا آخری گھونٹ پیا تو میسم نے آہستہ سے کہا، کام کے بعد کھانے کا وقت نکالنا عادت بنا لو ہنا، ورنہ انسان کام میں رہ جاتا ہے، خود میں نہیں۔ ہنا نے گہری سانس لی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی یہ کام اس کے اور اس کی ماں کے افلاس سے لڑنے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ دونوں تو کتنے کتنے دن بھوکے رہتے تھے۔ میسم نے بل چکایا۔ دروازے کی طرف بڑھتے وقت اس نے دروازہ کھولا، پر ہنا سے نظریں نہیں ملائی، لیکن اس کے انداز میں وہ خاموش سی عزت تھی جو لفظوں سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ ہنا کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا۔ آج بہت کام تھا۔ فیضان بھی 2 دن کے لیے شہر سے باہر تھا، تبھی میسم پر کام کا برڈن تھا۔ فیضان اس کا صرف ورکر نہیں، اس کا دوست بھی تھا، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی۔ وہ میسم کو بہت عزیز تھا۔ آفس کی بلڈنگ تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ شام کی روشنی کب دھندلی رات میں بدل گئی میسم کو پتہ ہی نہ چلا۔ سب لوگ جا چکے تھے، صرف اس کے کیبن میں ٹیبل لیمپ کی مدھم سی روشنی اور کمپیوٹر سکرین کی ہلکی چمک باقی تھی۔ میسم فائلز کے انبار میں جھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب لفظوں کو نہیں، خالی جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے چشمہ اتارا، کن پٹی دبائی اور ایک گہرا سانس لیا۔ میز پر ایک نیلی فائل رکھی تھی، وہی جس پر ہنا نے آخری سائٹ وزٹ کے نوٹس لکھے تھے۔ اس نے فائل اپنی طرف کھینچی، کور کھولا اور ہنا کی صاف ترتیب سے بھری ہوئی لکھائی پر نظر دوڑانے لگا۔ ہر لائن منظم تھی۔ ایک جگہ اس کی نظر رک گئی، فائل کے نچلے کنارے پر، جہاں ہنا نے شاید بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر پین سے دائرے بنائے تھے، بے ترتیب سے۔ میسم کو وہ کچے جذبات کی طرح محسوس ہوئے، جو نہ لکھے جاتے ہیں نہ کہے۔ اس نے انگلی ان دائرے پر رکھی، چند لمحے یوں ہی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلی صبح ہنا کے لیے خوشگوار نہیں تھی۔ کل وہ گھر آتے ماں کے ساتھ سو گئی تھی۔ کھانا اس نے کھا لیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کا دل کسی انجانی گھبراہٹ سے بھر گیا۔ ماں ہمیشہ اس وقت تک ناشتہ بنا چکی ہوتی تھی۔ کچن سے چائے کی خوشبو آتی تھی، لیکن آج خاموشی تھی، صرف پنکھے کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک۔ ماں، ہنا نے آواز دی اور اندر کی طرف دوڑی۔ وہ اکثر رات دیر تک لائٹ جلا کر کام کرتی تھی، تو تب وہ دوسرے کمرے میں سو جاتی تھی تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو۔ ماجدہ بیگم بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند، سانس بھاری اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے۔ اماں، کیا ہوا آپ کو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور جھک کر ماں کا چہرہ چھونے لگی۔ پیشانی تپ رہی تھی، جیسے بخار کا زور ہو یا اندر کوئی تکلیف چھپی ہو۔ بس تھکن ہے، رات سے پیٹ میں درد ہے، ماجدہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تم تھکی آئی تھی ہنا۔ ہنا کے آنسو پلکوں پر لرزنے لگے۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا، دوا کی پرانی شیشی تلاش کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ہسپتال لے کر چلتی ہوں اماں، بس آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو۔ دفتر جانے کا وقت ہو چکا تھا، بیگ تیار تھا، لیکن ہنا کا دل، دماغ، ہر شے ایک ہی جگہ جمی ہوئی تھی۔
اپنی ماں کے چہرے پر۔ اس نے فوراً فون اٹھایا مگر ہاتھ درمیان میں رک گیا۔ ابھی میسج لکھوں یا ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور جلدی سے ماں کے گرد دوپٹہ اڑایا، چپل پہنی اور آٹو رکشہ کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس لمحے ہنا کے لیے نوکری، ترقی یا ڈانٹ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ صرف ایک رشتہ اہم تھا، ماں۔ اور وہ رشتہ آج پوری شدت سے اسے توڑ دینے کے قریب لگ رہا تھا۔ رکشے میں بیٹھے ماں کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے صرف دعا مانگتی رہی، یا اللہ میری ماں کو کچھ نہ ہو، بس میری ماں کو سلامت رکھنا۔ آج کا دن معمول سے کچھ مختلف تھا۔ سورج وہی نکلا تھا، فائلز وہی تھی، سائٹ رپورٹس آج بھی دیر سے آئی، لیکن کچھ ایسا تھا جو روز جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ میسم نے اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ یہ سوال صبح 10 بجے ذہن کے کسی کونے میں ہلکی سی دستک دے کر گزر گیا تھا۔ 11 بجے میسم نے انٹرکام پر کال کر کے پوچھا، ہنا آئی ہے؟ جواب نفی میں آیا۔ 11:30 بجے اس نے فون اٹھایا لیکن ڈائل نہیں کیا، پھر رکھ دیا۔ ضرور کوئی وجہ ہوگی، لیکن اطلاع تو کر سکتی تھی۔ اتنا کیا ذمہ دارانہ رویہ؟ اس نے اپنی بے چینی پر باس والا روب جھاڑا، لیکن پھر وہی الجھن، وہی خفکی۔ انٹرکام پر کال کر کے ہنا سے رابطے کا کہا، یہ تک جھوٹ بول دیا کہ آج ضروری میٹنگ ہے، مگر ہنا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ کھڑکی کے شیشے میں اسے اپنا عکس نظر آیا، تھوڑا تھکا تھکا، معمول سے زیادہ خاموش۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ کمپیوٹر پر دھیان دیا۔ دوپہر تک وہ کئی بار غیر ارادی طور پر اس کی میز کی طرف دیکھ چکا تھا۔ وہ فائل جس پر آج ہنا کو کام کرنا تھا ویسے ہی پڑی تھی، اور اس کی کافی کا خالی کپ جسے وہ ہمیشہ بنا کر لاتی تھی آج بھی صبح سے وہیں رکھا تھا۔ اور تب اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا وہ اس کی عادت بن گئی ہے، وہ اسے اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس نے اسے نوکری پر رکھ لیا، سب معمول پر تھا، مگر آج جب وہ کام پر نہیں آئی تو کیسا انکشاف ہوا تھا میسم پر۔ ہنا کا صبح کی مصروفیت میں چپ چاپ آ کر کام سنبھال لینا، اس کا سوالات بھرا انداز، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کا شور، آج سب کچھ غائب تھا۔ تبھی جلتی پر تیل کا کام کرنے فیضان ملک وہاں آ گیا۔ ہاں بھائی، کون سی ایسی میٹنگ ہے جو ہنا کے بغیر ہو نہیں سکتی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ میسم پہلے ہی تپا پڑا تھا، اسے غصے سے گھور کر اپنے کام پہ مصروف ہو گیا۔ اگلے دن وہ دفتر وقت پر نہیں جا سکی، میسج بھی نہ کیا۔ اس کا ذہن ہنوز بھاری تھا۔ ماں اب بھی کمزور تھی، نیند پوری نہ ہوئی تھی اور جسم میں جیسے جان باقی نہ تھی۔ دوپہر کے قریب وہ آفس پہنچی۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سانپ نظر آ رہے تھے، جیسے ساری رات روتی رہی ہو یا کسی جنگ سے واپس لوٹی ہو۔ کیبن کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ داخل ہوئی، میسم کی نظریں اٹھیں، اور اسی لمحے میسم نے محسوس کیا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ میسم اسے کتنے لمحے دیکھتا رہا، یقین کرتا رہا وہ واقعی آئی ہے۔ پھر ایک دم سے غصہ عود آیا۔ آپ کو پتہ ہے کل سائٹ وزٹ کینسل ہوا، انجینئرز آئے تھے، رپورٹس نامکمل تھی، ایک امپورٹنٹ میٹنگ کینسل ہوئی۔ میسم کی آواز ٹھہری ہوئی مگر سرد تھی۔ ہنا خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکائے۔ آفس سے 4 بار آپ کو کال کی گئی، کم از کم ایک ٹیکسٹ ہی کر دیتی۔ اب کی بار لہجہ تلخ تھا، جیسے وہ صرف پیشہ ورانہ خفگی نہ ہو، کچھ ذاتی شکایت بھی ہو۔ ہنا کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، وہ بس دھیرے سے بولی، میری امی کی طبیعت کل رات بہت خراب ہو گئی تھی، ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ میسم کا چہرہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ تو آپ کم از کم اطلاع تو دے سکتی تھی۔ اس کی آواز اب بھی سخت تھی مگر دھیمی پڑ گئی۔ میسم نے آہستہ سے نظریں موڑ لی، اس کا خفگی بھرا رویہ اچانک بے معنی سا لگنے لگا۔ ہنا خاموش تھی، میسم کی سخت لہجے میں کہی گئی باتیں بھی اسے گویا چھو نہ سکی۔ وہ یوں گمسم کھڑی تھی جیسے الفاظ کی دنیا سے کٹ چکی ہو، نہ کوئی جواب، نہ کوئی شکوہ، صرف خاموشی جو اس کے اندر چلنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ میسم نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ ہنا جو ہر بات پر اپنی رائے رکھنے والی، ہر ناراضی کا ترکی بترکی جواب دینے والی تھی، آج یوں چپ کیوں تھی؟ اس کی یہ خاموشی میسم کے دل کو بے چین کرنے لگی۔ سارا دن گزر گیا مگر ہنا کا دھیان نہ کام میں تھا نہ باتوں میں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی کہانی تھی جو زبان پر آتے آتے رک جاتی تھی۔ آخرکار میسم نے نرمی سے کہا،
میرے ساتھ آؤ۔ ہنا نے پل بھر کو نگاہ اٹھائی، پھر بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چل پڑی۔ سر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میسم کو لفٹ پر ٹاپ فلور کا بٹن دباتا دیکھ کر بالآخر ہنا نے پوچھ ہی لیا، مگر میسم چپ رہا۔ آفس کی چھت پر وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ نیچے شہر کی روشنیوں میں چمک تھی، مگر ہنا کی آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی چمک جو آنکھوں کے کناروں سے بہنے کو بےتاب تھی۔ میسم نے محسوس کیا کہ آج وہ غیر معمولی حد تک خاموش ہے۔ سب خیریت ہے ہنا؟ اس کے سوال میں نرمی تھی۔ جی سر، ہنا نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہنا، سب ٹھیک ہے؟ میسم نے پھر پوچھا۔ ہنا نے نظریں جھکا لو، جیسے ہمت جمع کر رہی ہو۔ چند لمحے گزرے اور پھر وہ بولی، میری امی، انہیں جگر کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ ہی آخری حل ہے۔ آواز ٹوٹ گئی۔ میسم نے نظریں اس کے چہرے پہ مرکوز رکھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بکھر رہی تھی۔ کتنا وقت ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس کے اندر اضطراب کی لہر دوڑ چکی تھی۔ زیادہ نہیں، ہنا نے بمشکل کہا۔ ڈونر نہیں مل رہا اور پیسے بھی۔ آخری لفظوں پر اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے ایک بے آواز آنسو گرا۔ میسم نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن فوراً رک گیا۔ وہ جانتا تھا ہنا خوددار ہے، وہ ہمدردی نہیں مانگ رہی تھی، بس سچ بول رہی تھی، مگر وہ منظر اس کے بس سے باہر تھا۔ ہنا، وہ صرف اتنا کہہ پایا۔ وہ چپ رہی۔ میسم نے اپنی مٹھی بھینچی۔ پہلی بار اسے لگا کہ دفتر کی کرسی، پوزیشن، پروٹوکول سب بے معنی ہو چکے ہیں ہنا کے آنسوؤں کے آگے۔ کل ایک بار مجھے رپورٹس دکھانا، اور ہسپتال کا نام بھی، میسم نے کہا تو ہنا نے پر امید نظروں سے میسم کو دیکھا۔ میسم کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیا، اب آپ بتائیں۔ ہنا نے نگاہیں سامنے کر لی۔ جب وہ کچھ دیر نہ بولا تو ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس پر زور نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ واپس مڑی جب میسم کی آواز آئی۔ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شام میری امی، ابو اور چھوٹا بھائی حمزہ شادی میں جا رہے تھے۔ امی نے مجھے فون کیا، معمول کی باتیں، ہنسی، دعائیں، اور وہی ان کا آخری فون تھا۔ 3 گھنٹے بعد اطلاع ملی ان کی گاڑی کو سامنے سے آنے والے ٹرک نے ٹکر مار دی۔ میسم کی آنکھیں نمی سے بھر آئیں۔ آواز میں وہ ٹوٹا پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہسپتال پہنچا تو وہ تینوں، امی، بابا، حمزہ، وہ تینوں پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھے۔ 3 دن تک نہ کھایا نہ سویا، سب کچھ سنبھالا لیکن اندر کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں صرف ایک چلتا پھرتا جسم رہ گیا۔ ہنا کے دل میں دکھ بڑھ گیا۔ اسے لگتا تھا بس وہی تنہا ہے۔ میسم کا سن کر اس کے آنسو بہہ نکلے، مگر ہنا کے پاس دلاسے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی جملہ نہ تھا جو میسم کے غم کو غلط کرتا۔ وہ خاموش سی ہو کر نظریں چراتی واپس چلی گئی۔ رات کو اسے انجان نمبر سے میسج موصول ہوا۔ صبح آنٹی کی رپورٹس لے کر آئیے گا ہنا، میسم کا میسج تھا۔ ہنا اندر تک پرسکون ہو گئی۔ اگلے روز ہنا صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ رات سے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہاتھ میں تھامی ہوئی وہ رپورٹ جسے رات بھر اس نے جانے کتنی بار دیکھا تھا، آج اس کے لیے صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ امید کا چراغ بن چکی تھی۔ وہ دھیرے سے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے پردے سے چھن کر ماجدہ بیگم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کی سانسیں معمولی سی خراش کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے جسم بھی زندگی سے تھک چکا ہو۔ ماں، سر نے کہا ہے وہ دیکھ لیں گے، ہنا نے ماں کو حوصلہ دیا۔ وہ آفس جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ ہنا کو یہ گاڑی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر وہ اتنی پریشان تھی کہ زیادہ دھیان نہ دے سکی۔ میسم گاڑی سے باہر نکلا۔ ہنا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہاں وہ امیر ترین شخص اس کے لیے گندے سے علاقے کے محلے میں کھڑا تھا۔ ارد گرد سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر حیرانگی سے میسم کو دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس دن میسم نہ صرف انہیں ہسپتال لے گیا بلکہ خود ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کی۔ ہر ٹیسٹ کی قطار میں کھڑا ہوا، دوا، رپورٹس اپنی نگرانی میں چیک کروائی۔ شام تک تھکن زدہ دن ختم ہو چکا تھا۔ ماجدہ بیگم کے چہرے پر پہلی بار راحت کی جھلک تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی اور ہنا ان کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر شام کے سائے اتر رہے تھے اور ہنا کے دل میں عجیب سا سکون۔ وہ میسم کی شکر گزار تھی، مگر وہ تھا کہ بنا جتائے سب کرتا جا رہا تھا۔
شاید اسے ادراک ہو گیا تھا ہینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگلی صبح ہینا دوسرے دنوں سے قدرے بہتر تھی۔ حشاش بشاش سی وہ اٹھی، آفس میں آئی تو ایک خوشی کی خبر ملی۔ جس سائٹ پر وہ اور میسم کام کر رہے تھے اس پر ان کو کامیابی ملی تھی۔ ہینا جی جان سے مسکرائی۔ اسے میسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش تھی۔ سر، آپ نے خبر سنی؟ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی۔ میسم خاموش سا تھا۔ سر، اتنی محنت کی تھی ہم نے، وہ بول رہی تھی۔ میسم خاموش رہا۔ ہینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ شکریہ مس ہینا، کیا آپ کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیں گی؟ اور کوشش کیجیے گا کوئی میرے آفس میں نہ آئے، میسم نے کہا۔ وہ بولتی ہوئی چپ ہو گئی، چہرہ شرمندگی سے لال ہوا تھا۔ وہ سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی گئی تھی، اسے فیضان آتا نظر آیا۔ السلام علیکم سر، ہینا نے فیضان کو دیکھ کر سر خم کیا۔ میسم آفس میں ہے؟ فیضان نے مصروف سے انداز میں کہا۔ جی، مگر وہ شاید غصے میں ہے، کہہ رہے تھے کوئی میرے آفس میں نہ آئے، ہینا نے زبان تر کرتے ہوئے کہا۔ فیضان نے کچھ یاد آتے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا سر، کچھ ہوا ہے انہیں؟ ہینا نے بے چینی سے پوچھا۔ کل رات سے ہی اسے اپنے احساسات میسم کے لیے بدلتے ہوئے محسوس ہوئے، اور آج ہی میسم نے جھڑک کر سارا اثر زائل کر دیا۔ بتائیں نا سر، ہینا کے بے تابی سے کہنے پر فیضان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ہینا سٹ پٹائی۔ آج میسم کے گھر والوں کی برسی ہے، اسی لیے وہ خاموش ہے۔ ہر سال اس دن وہ یوں ہی بند ہو جاتا ہے۔ ہینا نے دکھ سے میسم کے بارے میں سوچا۔ اس کے بعد ہینا نے بہت کوشش کی میسم کے کمرے میں جانے کی، مگر ہمت نہ کر سکی۔ شام کو آف ٹائم کے بعد وہ میسم کے کمرے میں آئی۔ مس ہینا، میں نے کہا تھا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سر، آپ نے اپنی امپلائی کو کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مگر اب آفس ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں آپ کی امپلائی نہیں ہوں، اب میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں، ہینا نے پورے اعتمادی سے کہا۔ میسم نے چہرہ ہینا کی جانب موڑا، سفید روشن چہرہ جو اس کے لیے سکون بننے لگا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا اتنا کمانا آپ کے گھر والوں تک نہیں جائے گا؟ ہینا نے ایک دم غیر متوقع بات کی۔ میسم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ پڑھ لے تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچے اور آپ کی افسردگی بھی کم ہو، نہ کہ آپ آفس میں مشین بن کر بیٹھ جائیں۔ ہینا نے نظریں میسم کے ہاتھوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ میسم نے گہرا سانس بھرا۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ کتنی آسانی سے ہینا نے اس کی افسردگی کو کم کر دیا تھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھا۔ آپ کو گھر نہیں جانا؟ میسم نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ او نو، وین چلی جائے گی، میں چلتی ہوں، میسم نے اس کے بھاگنے پر کہکا لگایا۔ کبھی کبھی وہ بالکل ناسمجھ سی بن جاتی تھی۔ میسم نے ہاتھوں کو لمبا کر کے انگڑائی لی، اپنے کف کھولے۔ وہ اب اپنی بلڈنگ کے قریب بنی مسجد میں جانے کے لیے اپنے آفس سے نکلا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھت پر پنکھے کی ہلکی سی آواز اور کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی مدھم گونج۔ میسم نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ ڈونر کا انتظام ہو گیا ہے، ساتھ وہ آج کے لیے اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ہینا نے مسکرا کر فون رکھا۔ ماں کو یہ خبر دینی تھی۔ وہ ماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ماجدہ بیگم زمین پر گری ہوئی تھی۔ ہینا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی ماں ماجدہ بیگم زمین پر تھی، سانسیں اکھڑی ہوئی، چہرہ پسینے میں تر، ہونٹ بے جان سے۔ ہینا نے ماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ گرم تھی، بہت گرم۔ اماں، اب ٹھیک ہے؟ پلیز پلیز آنکھیں کھولیے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ماں کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا۔ ہینا کے دل میں گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا، میسم کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجا۔ 1 2 3 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ میسم ابھی ہینا سے بات کر کے بستر پر لیٹا تھا۔ ایک دم سے اس کی کال آنے پر وہ ہڑبڑا گیا۔ دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ ہینا، سب خیریت؟ میسم، ہینا کی آواز لرز گئی۔ وہ رو رہی تھی، آواز رند گئی تھی۔ امی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، سانس نہیں لے پا رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میسم کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا، گھڑی دیکھی، مگر وقت اس لمحے بے معنی ہو چکا تھا۔ میں آ رہا ہوں، دروازہ کھلا رکھنا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ چپل پہنے، گاڑی کی چابی لی اور نکل پڑا۔ سڑک پر خاموشی تھی، لیکن اس کے اندر شور برپا تھا۔ اپنی ماں کا مردہ وجود آنکھوں کے سامنے آیا، حمزہ کی لاش۔ وہ دہل کر سپیڈ بڑھا گیا۔
چند ہی منٹوں میں وہ ہنا کے گھر کے باہر تھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ہنا کو صحن میں کھڑے ہاتھ باندھے روتے دیکھا۔ کمرے میں ہیں، وہ صرف اتنا کہہ سکی۔ میسم نے بغیر وقت ضائع کیے کمرے کا رخ کیا۔ ماجدہ بیگم کو دیکھا، چہرہ پیلا، سانس سکھری ہوئی۔ اس نے فوراً انہیں بازوؤں سے تھام کر سہارا دیا اور ہنا کی طرف مڑ کر کہا، گاڑی کا دروازہ کھولو، ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ہنا تیزی سے آگے بڑھی، دروازہ کھولا۔ میسم نے ماجدہ بیگم کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں ہنا مسلسل ماں کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ میسم چپ تھا، اس کی نظریں سڑک پر تھیں، لیکن دل میں ایک ہلچل تھی۔ وہ صرف ایک باس نہیں تھا، اب وہ اس لمحے ہنا کا واحد سہارا بن چکا تھا۔ جب گاڑی ہسپتال پہنچی، ڈاکٹرز کو فوری طور پر بلایا گیا۔ میسم نے ساری کارروائی خود سنبھالی۔ ایمرجنسی فارم، ڈاکٹرز سے بات، دعا کا بندوبست، سب میسم دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کیسے بھی کر کے ہنا کی والدہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے آنسو تھم جائے۔ ہنا ایک کونے میں کھڑی ماں کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر دل میں ایک عجیب سی تسلی اترنے لگی تھی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور، دیواروں پر ٹنگی سفید روشنی میں نہاتی تصویریں، دوڑتے قدموں کی چاپ، نرسوں کی آوازیں اور کبھی کبھار ایمبولینس کی چیخ جیسی آواز، سب کچھ جیسے ایک خواب میں گونج رہا ہو۔ ہنا کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں زمین میں گری تھیں۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں الجھا ہوا تھا، مگر دماغ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ چہرے پر نمی کے نشانات واضح تھے۔ وہ آنسو جو پچھلی رات سے مسلسل بہتے جا رہے تھے، اب تھک کر آنکھوں کے گرد ہلکے چھوڑ چکے تھے۔ میسم بھی رات والے حلیے میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ ہنا سے فارم دستخط کروا لیے گئے تھے۔ آپریشن تھیٹر کی لال بتی ابھی بھی جل رہی تھی، وہی بتی جو ہنا کو ہر لمحہ ایک سوال میں مبتلا رکھتی تھی، کیا وہ باہر زندہ نکلیں گی؟ میسم دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ کوئی دلاسا دیا، نہ کچھ کہا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کچھ لمحوں میں لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بس اس کی موجودگی، اس کا وہیں ہونا ہنا کے لیے کسی ڈھال جیسا تھا۔ ہنا اس کی مشکور تھی۔ میسم آنکھوں سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ نرس باہر آئی، ہنا کا دل تھما۔ اچانک دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا، چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہر مریض کے لواحقین کو کچھ پل کے لیے سانس روکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن ان کا جسم آپریشن برداشت نہیں کر سکا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ہنا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ اٹھا، مگر باہر صرف ایک سسکی آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر پیر ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں، میری اماں، وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر میسم نے آہستہ سے اسے تھام لیا۔ ہنا، خود پر قابو رکھو۔ کیسے رکھوں، کیسے؟ یہ میری اماں تھیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ مجھے دیکھنا ہے، میں اماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نرس نے اسے روکا، مگر میسم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے جانے دیں۔ وہ اندر گئی اور جیسے ہی اپنی ماں کے چہرے پر پڑا سفید کپڑا ہٹایا، اس کی چیخ سی نکل گئی، ماں! ٹھنڈا پڑا وجود، بند آنکھیں۔ ماں اٹھے نا! میسم، ماں اٹھ نہیں رہی۔ ماں، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ ماں پلیز اٹھ جائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ میسم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہنا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ میسم کے سینے سے لگ گئی اور ایک ایسا رونا شروع ہوا جس میں برسوں کی تھکن، ماں کے لمس کی یاد اور بے بسی کی گونج چھپی تھی۔ اگلا دن ہنا نے غائب دماغی میں گزارا تھا۔ ماں کے جنازے کے بعد ہنا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف ایک خالی پن تھا، جیسے دل رو رو کر اب تھک گیا ہو۔ لوگ تعزیت کر کے جا چکے تھے، لیکن وہ اب بھی صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، سفید چادر میں لپٹی، پتھر بنی۔ میسم کچھ دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، خاموشی سے، دور سے۔ سارے انتظام اس نے ہی دیکھے تھے۔ آج وہ صرف اس کا باس نہیں تھا، آج وہ ایک ایسا شخص تھا جو جانتا تھا کہ تنہا رہ جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، زمین پر بیٹھا، جیسے اس کی سطح تک خود کو جھکا رہا ہو۔ ہنا، وہ دھیرے سے بولا، مجھے نہیں پتا دکھ میں کیا کہا جاتا ہے، میں خود سیکھ رہا ہوں کہ خالی پن کیسے جھیلا جاتا ہے۔ ہنا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔
میسم کو دیکھ کر نمی جمع ہونے لگی. وہ اس شخص کے آگے کمزور پڑنے لگی تھی. میسم نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کچھ جو کافی دیر سے میرے دل میں تھا. سوچا نہیں تھا ان حالات میں کہوں گا. ہنا نے پلکیں جھپکی جیسے وہ سن رہی ہو مگر بول نہیں پا رہی. پہلی بار تمہیں ایک بس اسٹاپ پر دیکھا تھا، کچھ وقت پہلے. تم اکیلی کھڑی تھی. اس دن اسٹرائک تھی. میرے ڈرائیور نے تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑنے کی پیشکش کی مگر تم نے رد کر دی. دوسری دفعہ تم ٹوٹی جوتی کے ساتھ وہاں موجود تھی. مجھے معلوم تھا تم نہیں آؤ گی. گاڑی میں تمہارا جھنجھلایا سا روپ مجھے بے چین کرنے لگا تھا. آفس میں جاب دینے سے لے کر سائٹ وزٹ تک ہر لمحہ تمہارے ساتھ محسوس کیا ہے میں نے. تمہارے افسردہ ہونے سے ناراض ہونے تک کا لمحہ جیا ہے. تمہارے دکھ سننے کے ساتھ اپنے دل میں چھپائے غم تمہیں بتانے تک کا سفر طے کیا ہے. وہ تھوڑا رکا، پھر نرمی سے بولا، تم ہمیشہ احساس بن کر ساتھ رہی ہو. ہنا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، خاموش آنسو لفظوں کے بغیر. میں نہیں چاہتا کہ تم تنہا رہو ہنا، اور شاید میں خود بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا. مجھے اندازہ نہیں تھا میں ان حالات میں تم سے کہوں گا مگر اب یہ ضروری ہو گیا ہے. وہ آہستہ سے اس کے پاس آیا اور ایک چھوٹا سا سادہ سا باکس اسے دیا. میں تمہیں اپنی پناہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو. تم اسے میری ہمدردی نہ سمجھنا. تم مجھے پہلے دن سے ہی پسند ہو. جب تمہیں پہلی بار بس اسٹاپ پہ دیکھا تھا، تمہارا جھنجھلایا ہوا روپ، تمہاری خودداری، تمہارے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ اچھا لگتا ہے. میسم نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا. ہینا نے باکس کو نہیں دیکھا، صرف میسم کو دیکھا. پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون آیا، جیسے برسوں کی تھکن کو کسی نے ہاتھ رکھ کر تھپک دیا ہو. وہ کچھ نہیں بولی، بس بے یقینی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی. وہ رونا چاہتی تھی، وہ میسم کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی. ہنا میسم کے گلے لگ گئی. میسم نے نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی. میں ہوں نا. میسم نے اس کے آنسو صاف کیے. تمہارا رونا اچھا نہیں لگ رہا ہنا، پلیز. میسم کے کہنے پر ہنا اور شدت سے رو دی تھی. اگلے ہی روز میسم فیضان کے ساتھ وہاں موجود تھا. وہ جلد از جلد ہنا کو نکاح کر کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا. ہنا کی رضامندی اسے سکون دے گئی تھی. مولوی صاحب تشریف لائے. ہنا سے اس کی رضامندی پوچھی. اس کے 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد وہ میسم کے پاس آئے. میسم تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا. اس کے قبول ہے کہتے ہی فیضان نے اسے گلے لگایا. ہو گئی نا محبت میرے یار کو؟ فیضان نے ہنس کر شرارت سے کہا. میسم بھی گہری مسکراہٹ اچھال گیا. ہو گئی محبت. میسم اس کے پاس کمرے میں آیا جو بہت خاموش سی تھی. میسم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کر اوپر کیا. میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے چہرے پر کبھی غم کے بادل نہیں آنے دوں گا. یہ آنکھیں میرا ساتھ پا کر مسکرائیں گی. میسم نے نرمی سے لب اس کی پیشانی پر رکھ دی. ہنا آنکھیں موند گئی. چند سالوں بعد ہنا کچن میں کھڑی تھی. پانی کی شفاف بوتل فلٹر سے بھر رہی تھی. آس پاس کی ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی. سفید ماربل کا چمکدار فرش ہنا کو اب بھی خواب جیسا محسوس ہوتا. کبھی کبھار وہ خود سے پوچھتی، کیا واقعی وہی ہے جو چند سال پہلے بس اسٹاپ پر بارش سے بچتی چھتری ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ جو کبھی چپل کے ٹوٹ جانے پر پیدل سفر کرتی تھی. بوتل بھر چکی تھی، پانی چھلک رہا تھا مگر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر رک گئی. لان میں حمزہ سبز رنگ کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنے گھاس پر دوڑ رہا تھا. گلابوں کے بیچ میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی اور میسم اپنے سفید شلوار قمیض میں اخبار سائڈ پر رکھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. حمزہ چیخا، بابا پکڑ کر دکھاؤ. وہ کہہ کر بھاگ جاتا، پھر میسم کہکا لگاتے اس کے پیچھے لپکتا. ہنا نے ایک گہری آسودہ سانس لی، ہاتھ سے پانی کی بوندیں صاف کی اور کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھنے لگی. دھوپ لان کے ایک کونے میں پڑ رہی تھی، باقی جگہ ہلکی سی چھاؤں تھی اور اس چھاؤں میں میسم کی ہنسی اور حمزہ کی آوازیں جیسے اس کے دل پر مرہم رکھ رہی تھی. دل میں ایک سکون سا اترا. وہ وہیں ٹھہر گئی. اب میسم اور حمزہ ہاتھ ہلا کر اسے بلا رہے تھے. اس لمحے میں اس کے پاس سب کچھ تھا، سکون، تحفظ اور وہ محبت جس کے لیے اس نے برسوں تنہائی سہی تھی. ہنا سر ہلا کر ان کی جانب بڑھ گئی.